بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ظاہر ہے یہ کوئی حکومت کے جو رولنگ پارٹیز پیچھے ماضی میں رہی ہیں ان کے لیے کوئی شرمناک بات تو نہیں ہے۔ ان کا تو کارنامہ میں ایک نئے کارنامے کا اضافہ یہ ہوا ہے کہ پتہ یہ لگا ہے کہ سندھ میں 40 لاکھ جعلی شناختی کارڈ جو ہیں وہ پیپل پارٹی نے نادرا کی نگرانی میں بنوائے۔ اور یہ جعلی شناختی کارڈ کن کے بنے؟ ان میں القاعدہ، را اور این ڈی ایس، ٹی ٹی پی اور لشکر جھنگوی کے غیر ملکی لوگ شامل ہیں جن کے پاکستانی جعلی شناختی کارڈ بنے تھے۔ ناظرین کرام، یہ واردات کب سامنے آئی؟ یہ واردات تب سامنے آئی جب کچھ افغانی جن کا تعلق این ڈی ایس سے تھا، جو آپریٹ کر رہے تھے یہاں، ان سے دو شناختی کارڈ برآمد ہوئے۔ ایک تو ان کے افغانی شناخت کا تھا، ایک یہ تھا جو یہ بنا ہوا تھا، جس کے بعد خفیہ طور پہ ایف آئی اے نے اس کی انکوائری شروع کی تو کھلتا گیا سلسلہ اور یہ ہزاروں سے لاکھوں میں تعداد پہنچ گئی۔ ذرا آپ کو میں بتا دوں کہ جو پرومیننٹ لوگ جو ایکسپوز ہوئے ہیں جن کے بنائے گئے، القاعدہ کا ایک بہت بڑا دہشت گرد تھا، اس کا نام تھا عبداللہ شیری۔ عبداللہ شیری نے اپنے سینکڑوں لوگوں کے کارڈ یہاں بنوائے جو غیر ملکی تھے اور القاعدہ کے لیے کام کرتے تھے۔ اسی طرح انڈین القاعدہ کا ہے عبداللہ بلوچ۔ عبداللہ بلوچ نے سلطان محمد کے نام سے اپنا شناختی کارڈ پاکستانی بنوایا ہوا ہے۔ اسی طرح انڈیا کا القاعدہ کا ہے عمران علی۔ عمران علی صفورہ گوٹ جو حادثہ ہوا تھا، اس میں ایک اسماعیلی جو ہیں ہمارے بھائی، ان کی ایک بس تھی جس میں حملہ آوروں نے گھس کے فائرنگ کی اور 45 اسماعیلیوں کو مار دیا تھا۔ یہ اتنا خطرناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ تھا کہ پاکستان کی ساری سیکورٹی داؤ پہ لگ گئی تھی، اور اس میں جو بڑا ایک ملزم تھا وہ عمران علی بھی تھا۔ اسی طرح یہ بی ایل ایف کا ہے، ڈاکٹر جو ان کا حامد میر صاحب کا بڑا دوست بھی ہے، ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ وانٹڈ ہے اور یہ کاروائیاں کر رہا ہے۔ یہ جو کراچی میں وہ تھا، حملہ ہوا اس پہ اسٹاک ایکسچینج پہ، اس میں، اور چائنا کے قونصلیٹ پہ حملہ ہوا، اس سب میں ملوث تھا اور یہ مفرور ہے۔ اس کی بیوی ایک جعلی شناختی کارڈ پہ موومنٹ کرتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ پورے ملک میں۔ ناظرین کرام، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب بھی کچھ اس شفافیت کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے زیادہ تڑپنی کسے لگتی ہے؟ پیپل پارٹی کو، نون لیگ کو، کیونکہ انہوں نے ماضی میں یہ دو جو ڈپارٹمنٹ ہیں، ایف آئی اے اور نادرا، اس میں اتنے جرائم کروائے ہیں کہ اگر وہ ایک ایک کر کے بے نقاب ہونے لگے تو میرا خیال ہے ایک وقت پہ قوم کی غیرت اتنی بھڑکے گی کہ وہ ان کی بوٹیاں نوچ لیں گے جب انہیں حقیقت کا پتہ لگے گا۔ ناظرین کرام، دہشت گردوں کے جو شناختی کارڈ بنتے تھے ان میں ڈپٹی ڈائریکٹر لیول تک کے لوگ شامل ہیں سندھ میں۔ پنجاب میں کہانی ذرا مختلف ہے۔ پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے نا، نون لیگ کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جس حلقہ جو ان کا مضبوط حلقہ ہوتا ہے نا، وہاں سے کچھ ووٹ جو کمزور حلقوں میں ڈال دیتے ہیں اور دو طرح کے شناختی کارڈ بنے ہوتے ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ وہ کیا 8-10 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوں گے میرا خیال پورے پاکستان میں، کراچی کے علاوہ۔ کراچی میں حضور والا 40 لاکھ جعلی شناختی کارڈ موو کر رہا ہے، اور یہ سارا وہ ہے جو جعلی ووٹ ہے پیپل پارٹی کا۔ ناظرین کرام، یہ پیپل پارٹی کیا چیز ہے؟ یہ جو لفظ جب سے محترمہ کی رحلت ہوئی ہے، آپ شہید ہوئی ہیں، اس کے بعد سے آج تک جتنے اقدامات ہمیں
ہوئے ہیں وہ جرائم پیشہ ہی ہم ان کے دیکھ رہے ہیں. جرائم پیشہ اقدامات ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں، جرائم کی باتیں کرتے ہیں. یہ جو ڈالر گرل گئی تھی وہاں، یہ جو پکڑی گئی تھی ایان علی، آپ کو اس بات کا پتہ وہ بری ہو چکی ہے. حالانکہ اس کیس میں انویسٹیگیشن کرنے والے کو بھی مار دیا گیا تھا. جو بیچارہ ایکسائز انسپیکٹر تھا، پتہ نہیں اس کا کیا بنا ہوگا، اس کی بیوی بچے کیا کیسے زندگی گزار، لیکن اس کو مار دیا گیا تھا. یہ اتنا اور آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں حکومت پیپل پارٹی کی نہیں تھی، حکومت تو نون لیگ کی تھی. پکڑی گئی تھی اسلام آباد سے، اور اس کی مدد کے لیے پیپل پارٹی کے سابق وزیر داخلہ میدان میں آئے تھے، آپ نے ملک صاحب. اور ان کے لیے پنجاب کا سابق جو گورنر تھا پیپل پارٹی کا، وہ وکیل ہے، وہ اس کی وکالت کرتا تھا. جب یہ عورت عدالت میں آتی تھی تو پورا پاکستان منتظر ہوتا تھا کہ کس طرح کا میک اپ کر کے آئے گی، کیسے کپڑے پہن کے آئے گی. یہ تماش بین قوم ہے. ان کی تماش بینی کا سامان مہیا کر کے اس کی آڑ میں یہ لوگ، یہ سیاستدان، یہ حکمران پارٹیاں کیسے کیسے گھنونے اور گندے کھیل کھیلتی ہیں. خدا کی پناہ، یہ ہے ہمارا پاکستان. یہ ہیں وہ کینسر جو انہوں نے معاشرے کی جڑوں میں لگائے ہوئے ہیں اور جو ہماری جان ہی نہیں چھوڑتے. ہم اسی طرح اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ناظرین کرام، کبھی آپ نے یہ بات سوچی ہے کہ ایف آئی اے اور یہ نادرا، ان دونوں کے حوالے سے جتنے اسکینڈل آپ کو ملیں گے کسی اور کے حوالے سے ملیں. اب جب سے عمران خان نے اس میں تبدیلیاں شروع ہیں تو کیسی تڑفنی لگی ہوئی ہے ان کو. ہر بات میں یہ ایف آئی اے کے خلاف تھا. ابھی شہباز شریف صاحب نے، جناب جج صاحب کے صاحب نے پوری صف ماتم شام کربلا جو وہ سجا دی کہ جناب انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ تو ہمارے ہاتھوں کے لگائے بوٹے ہیں، یہ ہمارے کبھی گلے میں ہاتھ بھی ڈالیں گے، یہ ہم سے بھی کبھی ہماری کرپشن کے متعلق سوالات کریں گے. اب جو سوالات کرنے والے آئے ہیں تو یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. یہ بالکل ان کے لیے خلاف توقع ہے سب کچھ. آپ اندازہ کریں کہ 40 لاکھ جعلی کارڈ رکھنے والی، جعلی شناختی کارڈ رکھنے والی پارٹی، وہ اس کو کہتی ہے عمران خان کو کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. اب وہ امریکہ گیا ہوگا، پتہ نہیں کیا گون کھنا کے وہاں پہ آئے گا، کیا کیا چگلیاں کرے گا، کیا کیا گندی گیمیں کرے گا. ان کی پوری سیاست جو ہے زرداری اینڈ کمپنی کی، وہ صرف اسی پہ ہے. یہ شطرنج کی چالیں چلتا ہے، یہ گندی گیمیں کرتا ہے. جرائم پلس پولیٹکس، اس کو ملا کے یہ جو کام کرتے ہیں اس کو یہ سیاست کہتے ہیں. اس ملک کا قانون کوئی نہیں، اس ملک میں کوئی، کسی کو اللہ نے توفیق نہیں دی. ایک عورت سے کتنے ملین ڈالر پکڑے گئے تھے، یہ سے ڈالر گرد سے 10 لاکھ ڈالر پکڑے گئے تھے. اس کی کوئی سزا نہیں. اس کی تفتیش کرنے والا اس کیس کی جو ایکسائز انسپیکٹر تھا، اس کو قتل کر دیا گیا. اس کی کوئی سزا نہیں. وہ یہ کیا کر رہے ہو خدا کے بندو؟ کیا خدا کو جواب دو گے کل؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان ظالموں سے ہماری جان چھڑوا دے. جس طرح بھی جتنی قیمت بھی وصول ہو گئی ہے کافی ہے. ان لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے، ان برے لوگوں سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. درخواست قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں. آپ کا بہت شکریہ.